أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الحمدللہ کیا ہے آیت نمبر 30 پر 7 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. 30 پر 7 تک کیا ہے تفسیر ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر آیت نمبر 30 پر 8 سے ہے، لیکن کل کی جو تفسیر میں کچھ باتیں جو ہے نا مسائل جو باقی تھے کل کی جو تفسیر میں، وہ سب سے پہلے دیکھیے آیت نمبر 30 پر 5. کل کی تفسیر میں آیت نمبر 30 پر 5 مریم علیہ السلام نظر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں تیری عبادت کے لیے آزاد کر دیتی ہوں. نظر مانتے ہیں، پھر خود کہتے ہیں کہ فتقبل منی، اے اللہ تعالیٰ تو میری نظر کو قبول فرما. یعنی کہ انسان کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد یہ گھمنڈ میں نہیں آنا ہے کہ میں عبادت کر لیا. عبادت کی قبولیت کے لیے بھی دعا مانگیں. کتنا بھی آپ عبادت کریں، ساتھ میں جیسا کہ مریم علیہ السلام یہاں کہتے ہیں کہ فتقبل منی، اللہ تعالیٰ تو میری کیا نظر کو قبول فرما. آپ نماز پڑھے اس کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا مانگیں. زکوٰۃ دیے اس کی قبولیت کے لیے دعا مانگنا چاہیے. جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، صدقہ و خیرات جو بھی ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی ساتھ میں ہم کو دعا مانگنا چاہیے. اسی طرح یہاں دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ انی نذرت لک ما فی بطنی، اے اللہ تعالیٰ میں نظر مانگتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے. اس ٹکڑے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم کو نظر نہیں آتی، جو چیز ہم کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ایسی چیزوں کا بھی آپ نظر مان سکتی ہیں. کیسے؟ اس کی مثال کیسا ہے؟ آپ کے پاس بکرا ہے، آپ بکرا پالتے ہیں، آپ یہ کہتی ہیں کہ اس بکرے کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا ہمیں اللہ کے لیے قربان کر دیتی ہوں، مطلب فقیروں کو، مسکینوں کے لیے دے دیتی ہوں. یہ آپ کے لیے جائز ہے، یہ آپ کے لیے جائز ہے. حالانکہ بکری کے پیٹ میں کیا ہے آپ کو معلوم نہیں، لیکن آپ نظر مان سکتے ہیں کہ بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے اللہ کے لیے کیا ہے قربان کر دیتی ہوں، مطلب غریبوں کے لیے دے دیتی ہوں، مسکینوں کے لیے دے دیتی ہوں. یہ آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح اونٹ ہے آپ کے پاس، ہاں، اونٹ کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے غریبوں کے لیے دے دیتی ہوں. آپ کے پاس گائے ہے، مطلب جو بھی جانور ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے آپ کیا اس کی نظر مان سکتی ہیں. جیسا کہ مریم علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ نظر مانگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیری عبادت کے لیے کیا قربان کر دیتی ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 30 پر 6 میں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ان کو حنا علیہ السلام کو جب بچی پیدا ہوئی تو وہ خود کیا ہے نام رکھتی ہیں. بچی پیدا ہونے کے فوری کیا ہے نام رکھتی ہیں مریم. دیکھیے ہم کیا ہے 7ویں دن کیا ہے بچوں کا نام رکھتے ہیں، لیکن سنت اور افضل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن کیا ہے نام رکھنا چاہیے. جب بچہ پیدا ہوتا اسی دن کیا ہے نام رکھیں. اس کی دلیل یہی ہے، جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی وقت ان کی ماں کیا ہے ان کو نام رکھ دیتی ہے مریم. اسی وقت بچہ پیدا ہوا اسی رات. جیسا کہ ہمارے نبی کا ہمارے نبی کا ایک بیٹا کا نام ابراہیم ہے، چھوٹے ہی میں کیا ہے وفات پا گیا، لیکن جب پیدا ہوا اسی رات ہمارے نبی کیا ان کا نام ابراہیم رکھ دیا. جب پیدا ہوا تبھی ہمارے نبی نام رکھ دیا اسی دن. اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب بیٹا پیدا ہوا تو اسی دن ہمارے نبی کیا ان کا نام محمد رکھ دیتے. یعنی کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا اسی دن کیا ہم کیا ہے نام رکھ دیں گے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں دن نام رکھو. دونوں کو آپ کیسے ملائیں گے؟ جس دن بچہ پیدا ہوتا اس دن آپ کو نام رکھنا پڑے گا، یہ بھی سنت ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں دن نام رکھو. دونوں کو ملا کر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو نام یاد ہے، آپ
بولتے ہیں کہ اگر بچی ہے تو مریم ہے، بیٹا ہے تو محمد ہے. آپ کو شروع ہی سے کیا ہے کنفرم ہے، تو جب پیدا ہوتا اسی وقت نام رکھتا ہے، یہ افضل ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام اسی وقت کیا ہے نام رکھتے ہیں. مریم علیہ السلام کا نام کیا ہے ان کی ماں اسی وقت رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نام معلوم نہیں ہے، ابھی نام کنفرم نہیں ہوا، تو ایسے وقت آپ کیا ہے 7ویں دن نام رکھیں گے. ایسے دن آپ کیا ہے 7ویں دن آپ کو نام رکھنا پڑے گا. ایک اور جو مسئلہ ہے، بچے کا جو نام ہے وہ ماں رکھیں گے، مطلب بچے کا جو نام ہے وہ ان کی ماں رکھے گی یا ان کی باپ رکھے گی؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ان کے نام کون رکھنا چاہیے؟ کون رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تحفۃ المودود میں کہا، اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ باپ کیا ہے نام رکھے گا، باپ کیا ہے وہ نام رکھے گا، اس کا کیا نام ہونا چاہیے بچے کا. لیکن یہاں کون رکھتے ہیں؟ مریم علیہ السلام رکھتے ہیں. یہاں رکھتی ہیں کون؟ حنہ علیہ السلام، ماں نام رکھتی ہیں مریم علیہ السلام کا. کیوں؟ کیونکہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا. جب وہ حنہ علیہ السلام پریگننٹ تھے اس وقت کیا ہے عمران علیہ السلام کا کیا ہے انتقال ہو گیا تھا. اسی وجہ سے کیا ہے ماں کیا ہے اپنے بچے کے نام رکھتی ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ باپ کیا ہے نام رکھے گا، یعنی تو باپ اور شوہر بیوی دونوں مل کو کیا ہے ڈیسائیڈ کر کے کیا ہے نام رکھیں گے بچے کے. فتقبلها ربها بقبول. اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ ہے، مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ہاں تو یہاں علماء نے اختلاف کیا کہ مریم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں. ایک عورت ہے، کیا عورت نبی بن سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں آپ تفسیر کی کتابوں میں بہت زیادہ اختلاف آپ کو پائے گا. میجارٹی جو علماء کا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ مریم علیہ السلام نبی نہیں تھے. مریم علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک عورت تھی، صالحہ صدیقہ عورت تھی. لیکن وہیں مفسر امام قرطبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ مریم علیہ السلام کیا ہے نبی تھے. مریم علیہ السلام اللہ کی جانب سے نبی تھے. اور اسی طرح کا امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نبی تھے. لیکن میجارٹی جو علماء کا ہے وہ یہ کہ مریم علیہ السلام کیا ہے نبی نہیں تھے. یہ کل کے مسائل میں کیا ہے کچھ باتیں جو باقی رہی تھی وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 30/8، آیت نمبر 30/8 میں ہے. دیکھیے کہ آیت نمبر 30/7 میں کیا تھا. آیت نمبر 30/7 میں کیا تھا کہ 30/7 میں یہ تھا کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے ہیں اور مریم علیہ السلام کے پاس کیا ہے بے موسم کا فروٹس رہتا ہے. یعنی کہ جو گرمی میں جو فروٹس آنا ہے وہ کیا ہے ٹھنڈی کے موسم میں وہ فروٹس ان کے پاس رہتا تھا. ٹھنڈی کے موسم میں جو فروٹس آنا ہے وہ گرمی کے موسم میں وہ فروٹس کیا ہے مریم علیہ السلام کے پاس رہتا تھا. مطلب غیر موسم کا پھل کیا ہے ان کے پاس مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے پایا. زکریا علیہ السلام جب زکریا علیہ السلام پوچھے یہ فروٹس آپ کے پاس کہاں آیا، کیونکہ وہ موسم نہیں ہے فروٹس کا. جیسا کہ آم کیا صرف گرمی میں آتا ہے، لیکن کیا ہے ٹھنڈی میں کیا ہے ان کے پاس رہتا تھا. اسی طرح کیا ہے جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ فروٹس آپ کے پاس کہاں سے آیا، تو مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ قالت هو من عند اللہ، وہ اللہ کی جانب سے. جب زکریا علیہ السلام یہ سوچے کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے فروٹس کیا ہے دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. کیونکہ زکریا علیہ السلام بڑے عمر کے ہو چکے تھے، بڑے عمر کے 90 سال سے زیادہ ہو گئے تھے. ان کی بیوی کی بھی کیا ہے 80 پر 9 سال ایسا ہو گیا تھا. زکریا علیہ السلام کی بیوی کی اولاد نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے فروٹس اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. جبکہ کیا ہے بڑی عمر کی ہو چکی ہے ان کی بیوی بھی، 80 پر 9 سال ایسا ہو چکا تھا، ان کے بھی 90 سے زیادہ ہو گئی تھی عمر. تو لیکن کیا ہے جب یہ تمام چیز دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہاں فروٹس دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. تو اسی وقت کیا ہے زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کیا ہے تو مجھے اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ تو مجھے کیا ہے نیک اولاد دے دے. دیکھیے وہی آیت نمبر 30/8 میں وہی ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی وقت کیا ہے زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. ہنالک دعا، اسی وقت دعا کرتے ہیں. کون؟ زکریا علیہ السلام. کس سے؟ ربہ، اپنے رب سے. ربہ، اپنے رب سے کیا ہے زکریا علیہ السلام کیا ہے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ جب زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کا فروٹس ہے تو اسی وقت کیا ہے
زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ ربی میرے رب، حبلی تو مجھے دے دے، من لدن کا تیرے جانب سے، ذریۃ طیبہ نیک اولاد، ذریۃ طیبہ نیک اولاد، ذریہ اولاد ہے نیک ہو، طیبہ بھی ہو، ذریہ اولاد بھی ہو، ساتھ میں کیا ہے طیبہ ہو، نیک اولاد ہو، انک سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیسا دعا کرتے ہیں کہ دیکھیے ربی میرے رب، ربی میرے رب تو مجھے دے دے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مجبور ہو تو انسان دعا کرے کہ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب مجھے دے دے۔ تب رب کا لفظ کیا ہے دعا میں استعمال کرنا چاہیے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر آپ رب کا لفظ دعا میں استعمال کریں گے ربی، تو آپ کی دعا کیا ہے زیادہ قبول ہونے کے چانسز ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ یہاں زکریا علیہ السلام جب دعا کرتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ربی حب لی من لدنک ذریہ، ربی اے میرے رب۔ اسی وجہ سے جب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتی ہیں تو کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی کیا ہے دعا کرتے ہیں، وہاں بھی انہوں نے ربنا کا لفظ استعمال کرتے نہیں وہاں نہیں، یعنی کہ اکثر جو ہے نا ربنا کا جو لفظ ہے نا دعا میں ہم استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے افضل دعا کون سا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، وہاں بھی ربنا ہے۔ انسان جب بھی کچھ اللہ سے مانگنا چاہتا ہے تو ربنا کا لفظ کا استعمال کرے۔ اسی وجہ سے زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ تو دے دے تیرے جانب سے، حب لی دے دے مجھے، من لدنک تیرے جانب سے، ذریۃ طیبہ نیک اولاد۔ دیکھیے صرف اولاد نہیں مانگنا چاہیے، اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ صرف ذریت مانگنا یہ غلط ہے۔ اب ذریۃ طیبہ نیک اولاد آپ مانگو اللہ سے، نیک اولاد کیا ہے آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انک سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب زکریا علیہ السلام یہاں دعا کرتے ہیں، یہاں دعا کرتے ہیں ایسا دعا کہ ربنا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کیوں دعا کرتے ہیں زکریا علیہ السلام؟ کیونکہ وہ لمبی عمر کے ہو چکے تھے، بوڑھے عمر، ان کی بیوی بھی کیا ہے بڑی عمر کی ہو چکی تھی۔ اب وہ جب دیکھتی ہیں کہ مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے فروٹس مل سکتا ہے تو وہ بھی اللہ سے دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ تو اسی وقت جب زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اسی وقت فرشتے کہتے ہیں کہ فنادتہ الملائکہ، اسی وقت فرشتے آواز دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ملائکہ مطلب جبرائیل علیہ السلام، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کیا ہے آواز دیتے ہیں۔ اور یہ زکریا علیہ السلام کیا کرتے رہتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کہ وہ کھڑے رہتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کیا ہے کھڑے رہتے ہیں، یصلی نماز پڑھتے ہیں محراب میں۔ محراب جو ان کے روم جو ہوتا ہے، عبادت کرنے کی جگہ جو ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر کیا ہے زکریا علیہ السلام نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی وقت کیا ہے جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ ان اللہ، دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ نے، یبشرک، تم کو خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہے خوشخبری دیتا ہے تم کو، کس چیز کا؟ بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کا۔ بس وہاں کیا ہے حنا علیہ السلام کو جب بچی پیدا ہوئی تو خود وہ نام رکھ لیا مریم۔ یہاں اللہ نے نام رکھ دیا کہ تم کو کیا ہے یحییٰ علیہ السلام کیا ہے پیدا ہونے والے۔ اللہ نے خوشخبری دے دی۔ یہاں انہوں نے دعا کی زکریا علیہ السلام، وہاں اللہ نے کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تم خوش ہو جاؤ، اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کا۔ کیوں اللہ نے یحییٰ نام رکھا؟ کیوں اللہ نے یحییٰ نام رکھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو ماں جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی جو ماں مطلب بڑی عمر کی ہو چکی تھی۔ اب معلوم ہے کہ بڑی عمر کی جب عورت ہوتی ہے مطلب 80 سال 90 سال کی جب ہوتی ہے تو ان کو بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رہتا ہے، اندر مر جاتا ہے، جو پیدا کرنے والی جو تھیلی ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو زندہ کیا، اللہ نے اس کو زندہ کیا اس تھیلے کو۔ تو اس وجہ سے کیا ہے یہاں کیا ہے اللہ نے کہا یحییٰ، یحییٰ کا مطلب حیات، زندگی، مطلب جو تھیلا جو مر گیا تھا ان کے پیٹ میں اللہ نے ان کو کیا ہے زندگی دے دی، مطلب کیا ہے وہاں سے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسرا جو ریزن ہے بعض علماء نے کہا کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے دل کو کیا ہے ایمان سے روشن کر دیا،
یحییٰ علیہ السلام کے دل کو ایمان سے روشن کر دیا. مطلب اللہ نے کیا ہے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. خوشخبری دے دیے. وہاں جبرائیل علیہ السلام کیا ہے پکارے, اور زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے. نماز ہمارے جیسا تھے ایسے نہیں ہے. نماز کیا ہے, ان کے الگ نماز تھی, ہمارے الگ نماز تھی. ہاں تمام انبیاء نماز پڑھتے تھے. وہ کیسے نماز پڑھتے تھے واللہ عالم. محراب میں کھڑ کر کیا ہے نماز پڑھ رہے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دے دی, ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریا بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک تم کو خوشخبری دیتا ہے. یعنی کہ زکریا علیہ السلام کو خوشخبری اللہ دیتا ہے کہ بیحییٰ, یحییٰ علیہ السلام پیدا ہونے والی. اور یحییٰ کیا کرنے والی, مصدقا بکلمات اللہ, یہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمہ کو. بکلمات اللہ, مصدقا بکلمۃ من اللہ, اللہ کی جانب سے جو کلمہ ہے اس کو تصدیق کریں گے. یعنی کہ بکلمہ یہاں جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام, بکلمۃ من اللہ سے مراد کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام. یعنی کہ یہ سب سے پہلے دیکھیں, سب سے پہلے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اس کے 6 مہینہ کے بعد کیا ہے کون پیدا ہوئے, یہ پیدا ہوئے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یحییٰ علیہ السلام بڑے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے چھوٹے تھے. یعنی کہ 6 مہینہ کے بس. وہی اللہ نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام جب اللہ نے پیدا کیا تو یحییٰ علیہ السلام سب سے پہلے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون تھے, یحییٰ علیہ السلام تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو سپورٹ ملا وہ کیا ہے یحییٰ علیہ السلام سے. سب سے پہلے کیا انہوں نے ایمان لیا. وہی اللہ نے فرمایا مصدقاً, یہ کیا کریں گے تصدیق کریں گے, مطلب ایکسیپٹ کریں گے کن کو, بکلمات اللہ. بکلمات اللہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے سب سے پہلے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون ہیں, یہ یحییٰ علیہ السلام ہے. یہاں ایک اور جو بات ہے, یہ مستدرک الحاکم کی جو روایت ہے, امام حاکم نے کہا ہے, دیکھیں کس طرح کیا ہے یحییٰ علیہ السلام کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہے نبوت کو مانتے ہیں. سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے کون ہیں, یحییٰ علیہ السلام. کس طرح, ایک روایت ہم کو ملتی ہے جو مستدرک الحاکم میں, یہ امام حاکم صحیح کہتے ہیں, وہ ہے کہ جب زکریا علیہ السلام کی بیوی وہ بھی پریگننٹ رہتے ہیں, اور یہاں مریم علیہ السلام وہ بھی پریگننٹ رہتے ہیں, دونوں پریگننٹ رہتے ہیں. دونوں آپس میں ایک مرتبہ کیا ہے بیٹھ کر بات کرتے رہتے ہیں, دونوں پریگننٹ ہیں. تو زکریا علیہ السلام کی ماں جو ہے نا, جن کے پیٹ میں کون تھی, یحییٰ علیہ السلام تھے, وہ کہتے ہیں کہ اے مریم تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کے لیے میرا جو بچہ ہے کیا ہے جھکتا ہے. میرا بچہ کیا ہے تمہارے بچے کے سامنے کیا ہے جھکتا ہے. مریم علیہ السلام کے پیٹ میں جو بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام, اس کے سامنے کیا, یہ زکریا علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا ہے, مریم تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے کیا ہے جھکتا ہے. یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے نا زکریا علیہ السلام کو نبی ماننے والے کون تھے, یحییٰ علیہ السلام تھے. مطلب پیٹ ہی سے کیا ہے شروع ہو گیا. پیٹ ہی میں کیا ہے یحییٰ علیہ السلام کیا ہے زکریا علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ مطلب ویسا سجدہ نہیں, عبادت کا مطلب ان کے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے نبی ہیں. یہ مستدرک الحاکم کی کیا ہے روایت ہے. مصدقا بکلمات اللہ. اور یحییٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے, سیدہ ہوں گے. سیدہ مطلب ہر اچھے اخلاق ان کے پاس ہوں گے. یہ آج کل ہم بولتے ہیں کہ سید فلاں خاندان کے فلاں خاندان, یہ سید خاندان کا نام نہیں ہے اصل میں. سید بولتے ہیں کہ اچھے اخلاق, جس کے پاس اچھے اخلاق ہو, اچھی گفتگو کرتا ہو, اچھا مطلب بالکل اچھا اخلاق جس کے پاس ہے اسے بولتے ہیں سید. عربی زبان اس کو کہا جاتا ہے سید, جس کے پاس اچھے اخلاق. تو مطلب یہی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام ان کے پاس اچھے اخلاق ہوں گے, سیدہ ہوں گے, مطلب اچھے اخلاق یحییٰ علیہ السلام کے پاس ہوں گے. وہ حسورہ اس کے اپوزٹ, کوئی برے اخلاق یحییٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہوں گے. سیدہ و حسورہ دونوں اپوزٹ ہیں. سیدہ بالکل اچھے اخلاق ہوں گے, حسورہ کوئی برے اخلاق کیا ہے یحییٰ علیہ السلام کے پاس نہیں پائے جائیں گے. بلکہ یہاں دیکھیں حیثمی کی جو روایت ہے مجموع الزوائد میں امام حیثمی ذکر کرتی ہے, بلکہ اس سند پہ کلام ہے کہ یحییٰ علیہ السلام برائی کا ارادہ بھی نہیں کرتے تھے. برائی کرنا تو دور کی بات, برائی کا ارادہ بھی نہیں کرتے تھے یحییٰ علیہ السلام. بلکہ اللہ نے اتنا نیک بنایا یحییٰ علیہ السلام. وہی حسورہ کا مطلب کوئی برائی کو نہیں چھوتا تھا ان سے.
حصورہ کا مطلب یہ کہ کوئی برائی نہیں کرتے تھے یحییٰ علیہ السلام، بلکہ حدیث کے حوالے سے جسو مجموع الزوائد کی جو روایت ہے جس میں کیا علماء نے کلام کرتے ہیں اس روایت پر، بعض علماء نے کہا کہ ضعیف ہے، یعنی کہ کوئی برائی نہیں کرتے تھے یحییٰ علیہ السلام، بلکہ برائی تو دور کی بات برائی کا ارادہ بھی نہیں کرتے تھے یحییٰ علیہ السلام. یعنی کہ حصورہ مطلب بہت زیادہ نیک، سیدہ بہت زیادہ نیک تھے، حصورہ کوئی برے اخلاق کیا ہے ان کے پاس نہیں پائی جاتی تھی، اور یہ کیا تھے وہ نبی من الصالحین، اور یہ کیا ہے نبی تھے، اللہ نے کہا ہے ان کو نبی بنا کر کیا ہے بھیجا، صالحین میں سے تھے، مطلب وہ نبی بھی تھے اور کیا ہے نیک لوگوں میں سے تھے. کون؟ یحییٰ علیہ السلام. اس کے بعد آیت نمبر 46 میں جب اللہ نے خوشخبری دے دی زکریا علیہ السلام کو کہ تم کو کیا ہے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں. دیکھیے کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا ذکر کیا اللہ نے، مصدقا بکلمات اللہ، یہ کیا ہے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہ لوگ کون؟ یحییٰ علیہ السلام. پہلا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ سیدہ، ہر اچھے اخلاق ہوں گے یحییٰ علیہ السلام کے پاس، تمہارے بیٹے کے پاس. تیسرا حصورہ، کوئی برے اخلاق نہیں ہوں گے تمہارے بیٹے کے پاس، اور صالحین میں سے ہوں گے تمہارا بیٹا. مطلب اللہ نے کہا یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری کیا ہے اللہ نے کیا ہے دے دی زکریا علیہ السلام. جب زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری مل گئی تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال، اے میرے رب، ربی میرا رب. یہاں بھی دیکھیں رب کا لفظ استعمال کر دیں، یعنی کہ دعاؤں میں رب کا لفظ استعمال کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کیا ہے قبول ہوتی ہے. یعنی کہ پھر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ربی میرے رب، انا یکون لی غلام، انا کہاں سے، غلام مطلب بچہ، میرے لیے کیسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ قد بلغنی الکبر، جبکہ کہ میں پہنچ چکا ہوں بڑے عمر کو، مطلب 90 سے زیادہ ہو گئی تھی زکریا علیہ السلام کی ایج. بلغنی، اللہ تعالیٰ میری جو عمر ہے کبر، مطلب میں بڑا عمر کا ہو چکا ہوں، میں بڑھاپا کو پہنچ چکا ہوں، تو مجھے اولاد کیسا ہو سکتی ہے. پھر کہتی ہے کہ وامرأتی عاقر، اے اللہ تعالیٰ میری جو بیوی ہے، وامرأتی، زکریا علیہ السلام کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی جو ہے نا بانجھ ہے. عاقر کا مطلب ایسی عورت جن کو کیا ہے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، اس کہتی ہیں کہ اس عورت کو عاقر کہتے ہیں. اسی طرح جو مرد ہے جن کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس مرد کو بھی عاقر کہتے ہیں. عاقر مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب یہاں کیا ہے زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بڑا عمر کا ہو چکا ہوں، بڑھاپا پہنچ چکا ہوں، تو مجھے بچے کہاں ہو سکتے ہیں، جبکہ میری جو بیوی ہے وہ بھی عاقر ہے، مطلب جس کے اندر کیا ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں. لیکن قال، فرشتے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، انسانوں کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ہے کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ نے کیا ہے تم کو کیا ہے اولاد دے دیا یحییٰ علیہ السلام، اس کی خوشخبری اللہ نے دے دی، جبکہ کیا ہے تمہاری بڑی عمر کی ہو، لیکن تب بھی کیا ہے اللہ نے تم کو دے دیا. جب اللہ نے کہا کہ نہیں تم کو کیا ہے یحییٰ علیہ السلام ملنے والے ہیں، تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، تو یہ مجھے کیسا معلوم ہوگا، مجھے کیسا معلوم ہوگا کہ میری بیوی کیا ہے پریگننٹ ہے، مجھے کیسا معلوم ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ چند دنوں کے بعد آپ کو بات کرنے کی صلاحیت آپ کو نہیں ہوگی، آپ بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ بات نہیں کر سکیں گے. مطلب آپ بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن آپ بات نہیں کریں گے، لیکن آپ صرف سے زبان سے تسبیح پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ بات نہیں کر سکتے. آپ جب ایسا معاملہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے سمجھ جاؤ کہ آپ کی بیوی کیا ہے پریگننٹ ہو چکی ہے، سمجھ جاؤ کہ آپ کو یحییٰ پیدا ہونے والا ہے. لیکن ایسا کہ معمولی ہم جیسا بات کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم بات کرتے رہیں گے، لیکن 3 دن ایسا آئیں گے آپ کی زندگی میں جس میں آپ کو کیا ہے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ بات نہیں کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے ذکر کر سکتے ہیں. آپ کیا ذکر کر سکتی ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ علامت جب ظاہر ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ کیا ہے تمہاری بیوی کیا ہے پریگننٹ ہے. وہی کیا ہے پھر کون دعا کرتی ہیں زکریا علیہ السلام، قال کہتے ہیں کہ ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیہ، اللہ تعالیٰ مجھے نشانی بتا دے، مجھے نشانی بتا دے. آیات کا مطلب نشانی، اجعل لی آیہ، اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے نشانی بتا دے کہ کیا ہے مجھے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہونے والی، اس کی کوئی نشانی مجھے بتا دے.
کیونکہ بھی بڑا عمر کا ہو چکا تو مجھے یقین نہیں ہے، لیکن تو مجھے نشانی بتا دے کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قال آیتک، میں تجھ کو یہ نشانی دیتا ہوں کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہ کرو الا رمزا، اشارے، بغیر اشارے کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں، اشارے کے ذریعے سے آؤ جاؤ اس طرح، لیکن کیا ہے 3 دن تک کیا تم لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 3 دن ایسا آیا زکریا علیہ السلام کی زندگی میں، وہ بات کرنا کوشش کرتے تھے لیکن بات نہیں کر پاتے تھے، بات نہیں کر پاتے تھے، بات کرنے کی طاقت نہیں رہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تم کو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو 3 دن تم بات نہیں کر سکتے اس کے بدلے میں تم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، یعنی کہ تم بات نہیں کر سکتے لیکن اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تم لوگوں سے بات تو نہیں کر سکتے لیکن اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ یہ جو 3 دن تم لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے ان 3 دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر کرنے کی طاقت تم کو رہے گی لیکن بات کرنے کی طاقت کیا ہے تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ان 3 دن کیا ہے تم بہت زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو بالعشی والابکار۔ عشی مطلب زوال کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک۔ عشی کسے بولتے ہیں؟ زوال سے بعد، مطلب ظہر عصر کی جو نماز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ ظہر کا اور عصر کا جو وقت زوال کے بعد سے، مطلب ظہر سے شروع ہوتا ہے مغرب سے پہلے تک، اس وقت کو عشی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ابکار فجر طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، فجر طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کے پہلے تک، مطلب ان اوقات میں تم کیا ہے اللہ کا ذکر کرو، مطلب بہت زیادہ کیا ہے تم اللہ کا ذکر کرو۔ تم بات تو نہیں کر سکتے لیکن تم ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں کیا ہے تم بہت زیادہ ذکر کرو۔ یہ آج کا جو سبق کیا ہے ہو گیا، آج کے درس کا جو خلاصہ